أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بالعباد والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل نے جو عناد اور سرکشی کی اور جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد توڑے اور جو انہوں نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کا تفصیلی بیان اس پارے میں ہے. کئی واقعے اس سے متعلق گزر چکے. ان آیات میں بھی اسی کی تفصیل ہے اور اسی کی جزیات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. بنی اسرائیل کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ نے ہدایت کا بڑا سامان کیا، مگر ان لوگوں نے اس سامان کی قدر نہیں کی. سب سے پہلا سامان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام
جلیل القدر پیغمبر ہیں، عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے توریت۔ قرآن کے بعد تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں سب سے اہم کتاب توریت تھی۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی۔ پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کتاب کی مخالفت کی، اس کے وہ حکم جو مرضی کے مطابق ہوتے تھے وہ مان لیتے تھے، اور جو مرضی کے خلاف ہوتا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد بھیجے۔ قفا کہتے ہیں عربی میں گدی کو، اور گدی جو ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہم نے بھیجے ان کے بعد بالرسل، ایک رسول نہیں بہت سے رسول بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع، اسی طریقے سے ارمیہ، یسع، اور بہت سارے پیغمبر ہم نے بھیجے۔ ایک وقت میں کئی پیغمبر، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ پیغمبر، ہر علاقے کے لیے الگ پیغمبر۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، انہی نبیوں کو جو ہدایت کا راستہ دکھانے آئے تھے، جو اچھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے آئے تھے۔ جب ان کے حکم مرضی کے مطابق نہیں ہوئے تو انہوں نے مانا بھی نہیں اور پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ ایک دن میں بیت المقدس میں 300 پیغمبروں کو قتل کیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ایک دو پیغمبر نے، اس زمانے میں جو پیغمبر آتے تھے ایک وقت میں کئی پیغمبر، 300 کو جب ایک دم سے قتل کیا انہوں نے ایک دن میں، تو اس سے اندازہ لگائیے کتنے پیغمبر آئے ہوں۔ 4000 پیغمبر تقریباً آئے بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کے بعد ہم نے بھیجے پیغمبر، وہ پیغمبر اس توریت ہی کی تعلیم دیتے تھے، کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہ سارے پیغمبر اسی توریت کی تعلیم دیتے تھے، اسی کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے، خود بھی اس پر عمل کرتے تھے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو اس پر عمل کراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر یہ ان کی مخالفت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم نے بنی اسرائیل کے آخری نبی کو بھیجا، اور بنی اسرائیل کے ایک تو تمام نبیوں کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک بنی اسرائیل کے آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب اتاری، اس کتاب کا نام ہے انجیل۔ توریت کے بعد اتنے پیغمبر آئے، سب توریت کی تعلیم دینے والے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے اور ان پر ایک کتاب اللہ نے الگ سے اتاری، اس کا نام ہے انجیل۔ اور اس انجیل میں بہت سارے ایسے احکامات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جاری تھے، اور بنی اسرائیل کی طبیعت مخالفت کی وجہ سے سخت حکم آئے تھے توریت میں۔
ان سخت احکامات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ نہیں استعمال کر سکتے، اسی طریقے سے دمبے کی چربی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں حلال تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ان نعمتوں کو ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جو توریت نازل فرمائی، اس توریت میں ان حکموں کو منسوخ کر دیا، جو سخت سخت احکامات تھے وہ انجیل کے ذریعے سے ختم کر دیے گئے۔ اب اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو اس شریعت کی کتاب کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ اس سے ہمیں سہولت ملی، آسانی ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کو قدر کرنا چاہیے تھی، مگر وہ بڑے ظالم لوگ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قدر نہیں کی۔ توریت کو تو انہوں نے تحریف کر ڈالی، بدل ڈالا، اور انجیل کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی، بلکہ وہ توریت انجیل پر جو اسی کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اسی پر عمل کرانے کے لیے دوسرے پیغمبر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، الا ابنی خالتی، مگر دو خالہ زاد بھائیوں کے سردار نہیں ہیں۔ دو خالہ زاد بھائی کون؟ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، یعنی دوسری روایت میں ہے الا النبیین والمرسلین، تمام کے سردار ہیں مگر نبیوں کے سردار نہیں۔ سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا آدمی ہوگا نہیں، نہ بوڑھا نہ بڑھیا، جنت میں جو ہوگا وہ سب جوان ہوں گے، اور سب کی ایک عمر ہوگی۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کیا مطلب ہے کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو ان کی عمر کے لوگ تھے، جوان العمر، ان کے سردار ہیں حضرات حسنین، اور شیخین کے زمانے میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کے سردار ابو بکر عمر ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے جنت میں سب جوان ہوں گے لہذا سب کے سردار وہ ہوں گے، اس لیے کہ حضرت حسن اور حسین حضرت علی کے سردار نہیں ہوں گے، حالانکہ حضرت علی کون ہیں؟ ان کے والد، اور حضرت علی بھی جنت میں کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ بوڑھے یا جوان؟ جوان ہوں گے۔ تو جوانان جنت کے سردار ہیں مگر حضرت علی کے سردار نہیں ہیں۔ جنت میں انبیاء بھی ہوں گے، وہ بھی جوان ہوں گے، مگر نبیوں کے سردار نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں بھائی خالہ زاد حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ، ان دونوں سے ملاقات ہوئی معراج کی شب میں، ایک ہی آسمان پر، ایک ہی آسمان پر ان دونوں سے ملاقات ہوئی، دونوں پیغمبر۔ تو حضرت یحییٰ جو تھے وہ انجیل کی تبلیغ کرتے تھے، ان ظالموں نے حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔
ان کو بھی قتل کر دینا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے واضح دلائل، یعنی بڑے بڑے معجزات ہم نے عیسیٰ کو دیے تھے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہیں کہ توریت کا یہ حکم اب باقی نہیں رہا اور یہ حکم باقی نہیں رہا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو جب بڑے بڑے معجزات ان کے پاس ہوں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا؟ یقین آئے گا۔ وہ بڑے بڑے معجزات کیا تھے عیسیٰ علیہ السلام کے؟ یعنی کوئی اگر ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو کہتے ہیں اکمہ، ویسے اندھے کو کہتے ہیں اعمیٰ۔ اعمیٰ کے معنی اندھا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ، عبسا پیشانی پہ بل ڈال لیے، یعنی چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، وتولی اور اپنا رخ پھیر لیا، کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمیٰ، کہ آیا آپ کے پاس ایک اندھا آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، وہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، جلیل القدر صحابی۔ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ مدینہ طیبہ پر اپنی غیر موجودگی میں اپنا نائب بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، تو یہ نابینا آدمی تھے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، چودھری، کریم، بڑے بڑے سردار، اس خیال سے کہ یہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو یہ سردار ہے، پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ بیچ میں آ گئے، اور نابینا تھے بیچارے، نابینا کو تو دکھتا بھی نہیں کون بیٹھا ہے کہیں، تو انہوں نے درمیان میں لقمہ آپ کو دیا اور کہنے علمنی مما علمک یا رسول اللہ، حضور جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہمیں سکھائیے، یعنی جو نئی صورت نازل ہوئی ہے وہ ہمیں دکھا دیجیے۔ اور ان کو نظر نہیں آ رہا آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کتنی اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کتنا نازک موقع ہے، وہ بار بار یہی کہے جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا، اور آپ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی نہیں، وہ تو نابینا آدمی، اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، قرآن کی یہ صورت نازل ہو گئی، سورہ عبس۔ عبسہ کے معنی ہیں چہرے کو تھوڑا سا بدل لینا، ناگواری کی وجہ سے چہرے پہ اثر ہوتے ہیں نا، عبسہ، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جانا۔ عبسہ وتولی، چیب جبی ہو گئے، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں، کس کے؟ نام نہیں لیا اللہ نے، اور مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتولی، اور رخ پھیر لیا، توجہ نہیں دی، کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمیٰ، کہ آیا آپ کے پاس ایک اندھا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا خبر، وہ اندھا آپ کے پاس آنے کے بعد پورا سنور جاتا، پورا سدھر جاتا۔ مطلب تو صحابی تھے، صحابی تو سدھرے ہوئے تھے ہی، قرآن کہتا وہ سب سدھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا پورا سنور جاتا، یعنی سنورے ہوئے تو ہیں، اور زیادہ ان کے اندر کمال پیدا ہو جاتا۔
वमा युद्रिक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यतज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या कोई वो नसीहत की बात हासिल कर लेता और नसीहत की बात से उसको फ़ायदा पहुँचता। मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? वो मालदार लोग, सरदार लोग, आप उनकी तरफ मुतवज्जे रहे। और क्यों मुतवज्जे रहे आप? क्यों मुतवज्जे रहे उनकी तरफ? क्यों मुतवज्जे रहे उनकी तरफ? अक्ल का तकाजा भी यही, जो आपने किया यही करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बड़े लोग थे, ये बात नहीं। बात क्या थी कि ये जो थे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, ये नज़ले के मरीज थे, और वो जो आए थे बड़े बड़े, वो सब क्या थे? सरदार तो थे, वो काहे में मुब्तला थे? वो नज़ले के मरीज नहीं थे, वो चिकनगुनिया उनको हो गया था, वो कोरोना में मुब्तला थे, वो कैंसर के मरीज थे, उनको सरसाम हो गई थी, वो इनकी हालत निहायत सीरियस थी। क्यों? वो ईमान वाले ही नहीं थे। और ये ईमान वाले तो थे, जो मसला इनको अगर ना मालूम होता, इंतकाल हो जाता, तो सीधे कहाँ जाते? ये जब भी जन्नत में जाते। और अगर बगैर ईमान के मर जाते तो कहाँ जाते? जहन्नम में जाते। तो हर डॉक्टर सीरियस जो मरीज होता है उसकी तरफ तवज्जो पहले देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अक्लमंद और दानिश्वर कौन होगा? इसलिए आप उनकी तरफ मुतवज्जे थे। ये तो मुसलमान हैं ही, ये तो ईमान वाले हैं, इनको तो फिर बता देंगे, कोई छोटा सा मसला होगा। मगर ये तो ईमान नहीं है इनके पास, कुफ्र में मुब्तला है। इसलिए आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इनकी तरफ दी। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कल्ला इन्नहा तज़किरा। इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है इनकी तरफ, ये नसीहत है, ये नसीहत है। फमन शाअ ज़करा, जिसका 100 मरतबा जी चाहे वो नसीहत हासिल करे। इतनी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई तवज्जो की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप तो आए ही थे लोगों को ईमान वाला बनाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए, फिर ज़रूरत क्यों नहीं है? समझिए, नबी जो कर रहे हैं हर अक्लमंद वही करता। मगर अल्लाह क्या कह रहा है? अरे पैगंबर, वो ज़्यादा बेहतर था कि आप इस नाबीना आदमी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे। क्यों? ये मरीज अगरचे हल्का था और ये गहरे मरीज थे, लेकिन वो मरीज अपने आप को मरीज समझ करके आया था। वो तालिब था। कैसे आया था वो यसा, कैसे आया था? दौड़ता हुआ आया था। यख्शा, डर रहा था कहीं कोई देख न ले हमें मारे, डर रहा था कहीं गड्ढे में न गिर जाए। वो फिर भी आया था वो आपके पास मसला पूछने के लिए। और ये जो बैठे हुए थे ये सब के सब बड़े मुतकब्बिर, बड़े खुदसर, बड़े सरकश, ये तालिब बनकर नहीं आए थे। लिहाजा जो तालिब हो वो तवज्जो का ज़्यादा मुस्तहिक है। अब ये कुरान की सूरत जब नाजिल हो गई, इससे एक मसला और मालूम हुआ। गैर मुस्लिमों से तबलीग, बाद में मुसलमानों की तबलीग पहले, मुसलमानों में तबलीग पहले। ये अगरचे मुसलमान हैं, इनको पहले कामिल मुसलमान बनाओ। जब ये कामिल मुसलमान बन जाएंगे तो फिर खुद ब खुद तबलीग हो जाएगी। इनको देख के लोग मुसलमान होंगे, ये कारोबार करेंगे, इनके कारोबार को देख के मुसलमान होंगे। ये मामलात करेंगे, लेन देन करेंगे, तो इनके लेन देन तबलीग बन जाएगा। जब ये वादा करेंगे और वादे को पूरा करेंगे
تو یہی چیز تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو غرضے کی یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتے تھے اس کے بعد، وہی نابینا صحابی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے اعزاز و اکرام میں، اور کہتے تھے مرحبا بمن اعتبنی ربی، مرحبا ہے اس شخص کے لیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کی۔ نصیحت کی نہیں کی، ان کی وجہ سے کی۔ اتنا احترام کرتے تھے۔ اور یہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے۔ کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی۔ مسجد نبوی کے دو مؤذن کہ ہم لوگ تو سنتے تھے حضرت بلال قاضی تھے، نہیں، حضرت بلال بھی تھے اور عبداللہ بھی تھے۔ اور مسجد قباء کے جو مؤذن تھے ان کا نام حضرت سعد تھا۔ اور مسجد نبوی کے دو مؤذن، اب دونوں اذان کہتے تھے مگر اذان کی ٹائمنگ میں فرق تھا۔ فجر کی اذان کہتے دونوں صبح کے وقت میں، تو حضرت بلال جب اذان کہتے تھے تو صحابہ نے جو روزہ رکھتے تھے انہوں نے جو ہے جلدی سے کھانا پینا بند کر دیا، سحری کھانا بند کر دیا، بھئی اذان ہو رہی، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا لا یغرنکم اذان بلال، بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے، اس کی وجہ سے سحری کھانا بند نہ کر دینا، سحری کھاتے رہو تم، اس لیے کہ یہ اذان سحری کے وقت ہو جانے کی علامت ہے اور تہجد کی اطلاع کے لیے ہے، یہ فجر کی اذان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اذان ہوتی تھی، اور وہ اذان تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی۔ اس اذان کے بعد کھانا پینا بند۔ اب یہ اذان کاہے کی تھی؟ فجر کی اذان تھی۔ یہ نرالی مسجد تھی جہاں دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو وہ تھے اعمیٰ، اعمیٰ کہتے ہیں نابینا، جو دنیا میں جب آیا تو اس کی آنکھیں تھیں اور بعد میں آنکھیں چلی گئیں۔ جس کی آنکھیں چلی جائیں اس سے پوچھئے آپ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے لے لی۔ بڑی نعمت ہے آنکھ۔ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ جو آدمی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کو اچھی طرح تعلیم و تربیت دے اور پھر ان کا نکاح کر دے، یہ بیٹیاں نہیں تھیں، باپ مر گیا، اب بہنیں ہیں، بھائی کی ذمہ داری، بھائی نے تینوں بہنوں کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور پھر ان کے رشتے کیے۔ باپ موجود ہے تو باپ، اور باپ نہیں رہا تو بھائی۔ تو فرمایا جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن میں اور وہ دونوں ایک ساتھ جنت میں ہوں گے، اور اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ بعد میں کر لے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو۔ یعنی پرورش کی، پالا پوسا، شادی کر دی، مگر اس کے بعد پھر شرک کر لیا، اب جو مغفرت ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ شرک کی وجہ سے یہ تو ناقابل معافی اس نے جرم کر لیا۔ اگر شرک اس نے نہیں کیا اور مر گیا تو جنت بھی اس کے لیے ہے اور گناہ بھی اس کے معاف کر دیے گئے۔ کاہے پہ؟ تہجد پڑھنے پہ نہیں، بہنوں کی پرورش، تعلیم و تربیت اور ان کے نکاح۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے
جن کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے اور ساری ذمہ داری بھائیوں کے سر پہ آ گئی، اور وہ بھائی بیچارے اپنا بھی دیکھ رہے ہیں، بہنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہ فضیلت اگر ان کو معلوم ہو جائے تو ان کا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا، شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ میاں دنیا میں مغفرت مل جائے گی، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اتنا مبارک، اتنا اونچا عمل ہے یہ۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ایسا آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں تھیں اور بعد میں اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اندھا ہو گیا، اور اس نے اس پر صبر کیا، واویلا نہیں، ہنگامہ نہیں، اللہ کی شکایت نہیں، کیا مل گیا میری آنکھیں لے کر کے۔ بہت سے لوگ ایسے پریشان ہوتے تو یہی سب کرنے لگتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جس کی دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی لے لی جائے اور وہ ان پر صبر کر لے تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ بعد میں کر لے جس کی وجہ سے معافی نہ ہو، یعنی شرک کر لے۔ تو ایک ہوتا ہے اندھا وہ جو دنیا میں آنکھوں والا تھا اور پھر آنکھوں کی روشنی اس کی چلی جائے، یہ معمولی غم اور معمولی نقصان نہیں ہے۔ یہ تو ان سے پوچھئے جن کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو۔ کتنی بڑی نعمت اللہ کی، کتنی بڑی نعمت۔ غریب ہیں تو کیا ہوا؟ آنکھیں تو ہیں لیکن دولت مند ہے، آنکھیں بیچارے کے پاس نہیں۔ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتے رکھے ہیں، وہ فرشتے کتنے؟ 360، مگر آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 فرشتے رکھے ہیں۔ کتنے؟ 7 خالص طور سے آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ یہ جسم کی نعمتوں میں بڑی قیمتی نعمت ہے آنکھ، اللہ اتنی بڑی نعمت، پھر اس کی حفاظت۔ یوں ہی جسمانی اور اعتبار سے اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کا کیا ذریعہ بنایا بھائی؟ ہے کیا بنایا؟ کہاں رکھا ہے آنکھوں کو؟ ابھری ہوئی نہیں ہے، اندر ہیں، ہڈی کے دائرے میں ہیں، وہ اندر ہے تھوڑی سی، تاکہ براہ راست کوئی چیز ایک دم سے نہ لگے۔ اور پھر اوپر کیا ہے؟ اللہ نے بھویں رکھ دی، کوئی چیز تنکا وغیرہ گرے تو پہلے یہاں اٹک جائے، ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ پہنچے، اور اس کے بعد اگر وہاں سے بھی وہ چوک کے نیچے پہنچا تو پلکیں رکھ دی، اور پلکیں اتنی حساس ہیں کہ صاحب ذرا سا کسی نے کچھ اشارہ کیا وہ کھٹ سے بند ہو گئی۔ ایسی آٹومیٹک یہ پردے ہیں اور مستقل جھپکتی رہتی ہے یا نہیں؟ مزید بڑا یہ اللہ نے 7 فرشتے رکھ دیے ان کی حفاظت کے لیے۔ اتنی قیمتی نعمت، اتنی بڑی حفاظت، اس کے بعد ان آنکھوں کا غلط استعمال، یہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شکر ہے یا ناشکری ہے؟ کتنی بڑی ناشکری ہے، ان کا غلط استعمال کر رہا ہے آدمی کا۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ قادر تو ایسا ہے کہ ایک لمحے میں آنکھوں کی روشنی ختم کر دے، مگر ان آنکھوں سے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور ان سے گناہ جو ہوتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں چھوٹ جاتے ہیں، مگر آنکھوں سے جو گناہ ہوتا ہے، جو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، یہ گناہ اس سے زندگی بھر چھوٹتا نہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، بالکل کمر جھک گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں،
مگر مجال ہے کوئی خاتون سامنے سے گزر جائے اور وہ آنکھوں سے خیانت نہ کرے. یہ مرض قبر میں جاتا، قبر کے ساتھ جاتا ہے، بڑا اہم ہے. قرآن نے اسی لیے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو آنکھوں پہ کنٹرول رکھیں، کوئی کہے نہ کہے. ایمان والے ہو تم، اللہ کہہ رہا ہے تم سے، ہم نے یہ نعمت دی ہے، روشنی بڑی نعمت ہے، مزید یہ کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، غلط استعمال نہ کرنا. تو ایک ہوتا ہے اعمیٰ کہ دنیا میں آنے کے بعد اندھا ہو گیا، ایک وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں اکمہ. یہ عربی زبان ہے، دنیا کی کسی زبان میں یہ ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی. جس کی آنکھیں نہیں وہ اندھا ہے، ختم قصہ. ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بھی اندھا اور بعد میں ہو گیا آنکھیں چلی گئی جب بھی اندھا. نابینا فارسی میں، عربی میں کیا ہے؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے اگر پیدا ہوا بغیر آنکھوں والا تو اکمہ ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اگر آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اعمیٰ ہے. دنیا میں اگر آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے. اور اس زمانے میں بھی علاج تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، مگر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اندھا، اس کا علاج کل بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی معجزہ دیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے اور توفیق سے، مدد سے. کس کو؟ ابرص، جس کے سفید داغ ہوں. اکمہ، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو. اسی کا نام معجزہ ہے، جو کوئی نہ کر سکے نبی وہ کر دیتا ہے. اور جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو نبیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ بھی نبی نہیں کرتے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، مگر نبیوں کے ذریعے سے کرتا ہے تو یہ معجزہ بن جاتا ہے، اور ولیوں کے ذریعے سے کرتا ہے تو یہ کرامت بن جاتی ہے. نہ کرامت نبی کا ولی کا فعل ہے اور نہ معجزہ نبی کا فعل ہے. نہ نبی کو اختیار ہے جب چاہے معجزہ دکھا دے، اور نہ ولی کو اختیار ہے، پاور ہے، جب چاہے کرامت دکھا دے. جب اللہ چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. جب یہ ان کے بس میں نہیں ہے تو پھر ان کی پوجا کرنے سے، بولو، یہ معبود کہاں سے ہو گئے؟ جب ان کے بسی میں نہیں ہے تو اللہ جب چاہتا ہے ان کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے. جب کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی ہونا چاہیے، نظر بھی اسی کی ہو، منت بھی اسی کی ہو، سجدہ بھی اسی کے لیے ہو. تو غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ایسے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وہ مٹی کی چڑیا بنائی اور پھونک ماری، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں. فَأَنفُخُ فِيهَا، میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے. میرا کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ. دوا میں پلاتا ہوں، دوا کا کمال نہیں ہے، وہ دوا شفا کرتی کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاتھ پھیرتا ہوں میں اور کوڑھی اچھے ہو جاتے ہیں، نابینا کی آنکھ میں روشنی ہو جاتی ہے، میری طرف سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ. عقیدے خراب نہ ہوں. مگر پھر بھی عیسائیوں نے اپنے عقیدے خراب کر لیے اور عیسیٰ کو کیا کہہ دیا؟ خدا. خدا کا بیٹا کاہے سے؟ اسی دھوکے سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ،
وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت۔ یہ تو کوئی نہیں کر سکا، آج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ زبردست معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے، مگر ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی، دشمن بن گئے ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور کیسے حفاظت کی؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہم نے، کس سے؟ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے۔ روح القدس سے مراد جبریل امین۔ نزلہ روح القدس، قرآن کو اتارا ہے روح القدس نے، اور وہ کون ہے؟ حضرت جبریل۔ نزل بہ روح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین، وہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین۔ جبریل کا لقب ہے روح القدس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی مقدر شدہ غذا کھا نہیں لے گا۔ جتنے لقمے اللہ نے مقدر کیے ہیں، جب تک کہ وہ کھا نہیں لے گا مرے گا نہیں۔ اس لیے روزی جیسے موت آدمی کا پیچھا کرتی ہے، ایسے روزی بھی آدمی کا پیچھا کرتی ہے۔ مگر لوگ روزی کے بارے میں بڑے بد عقیدہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روزی کسی نے باندھ دی ہے نا، مگر آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے موت کو باندھ دیا۔ موت باندھی کسی نے؟ بڑے بڑے کلاکار اور بڑے بڑے سفلی عمل کرنے والے، صاحب انہوں نے تو رشتے باندھ دیے، گھر پہ رشتے نہیں آ رہے۔ کیوں باندھ دیے رشتے؟ اور روزی بھی باندھ دی، کسٹمر نہیں آتے۔ لیکن موت کسی نے باندھی؟ کسی نے کہا آج تک؟ آپ نے فرمایا جیسے آدمی کی موت پیچھا کرتی کوئی بچ نہیں سکتا، ایسے روزی بھی پیچھا کرتی ہے، کوئی کسی کی روزی کو چھین نہیں سکتا۔ باندھنے والا اللہ اور کھولنے والا بھی اللہ ہے، اور قرآن میں خدا نے بتا بھی دیا ہم باندھتے کب ہے، باندھنے والا اللہ اور باندھتے کب ہیں یہ بھی بتا دیا، کہیں ایسا نہ اس کی روزی بن جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، روزی اگر بن جائے کسی کی، کاروبار اگر خراب ہو جائے تو اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے نا؟ ہے یہ کیا ہے اس کے لیے؟ نعمت ہے؟ مصیبت ہے۔ اللہ کرے جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ کسی کے باندھنے سے نہیں پہنچتی۔ کیسے پہنچتی؟ فبیما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہ کرو گے تو روزی تمہاری گھٹ جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ لہذا کسی کو الزام نہ دو، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہوا ہے ہم سے، کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا باندھی ہے ہم نے، اور ہمارے باندھنے سے بندھی ہے، اور ہم ہی کھولیں گے تو کھلے گی۔ اور یہ بھی بتا دیا کیوں باندھی ہے۔ غور کرو پانی کہاں مر رہا ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے، اور کہاں ہم ہی کھولیں گے بھی، اور کھولنے کا ذریعہ بھی ہم نے بتا دیا۔ یہ نہیں کسی عامل کے پاس جاؤ وہ کھولیں گے، ایک مرغا لاؤ اور اتنے انڈے لاؤ اور اتنا زعفران لاؤ، اتنے کا عطر لاؤ، اتنا پیسہ لگے گا کھولنے کے لیے۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی کھولیں گے، ہم ہی نے باندھا ہے۔ کیسے کھولیں گے؟ اللہ میاں آپ کا معافی مانگو، استغفار کرو،
کیا کرو؟ استغفراللہ، استغفر، توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ بندھی ہوئی روزی ہم ہی کھولیں گے، مگر تھوڑا کچھ کرنا پڑے گا تمہیں پہلے۔ بچے کی طرح ماں باپ کہتے تھوڑا چلو تو تم، اور وہ پکڑ پکڑ کے چلا، کہا ہاتھ چھوڑ کے چلو، اور وہ ڈگمگا رہا ہے، جب چلا تو ماں باپ نے اٹھا لیا، مگر چلو تو پہلے۔ راہ خود بڑھ کے دکھاتی ہے نشان منزل، چلنے والا بھی تو ہو کوئی گردش ایام کے ساتھ۔ جب بندہ چلتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کے کس سے؟ روح القدس جبریل کے ذریعے سے۔ کہیں دشمن ان کو یہودی کہیں اذیت نہ پہنچا دے۔ جہاں کہیں عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے، ساتھ ہی میں رہتے تھے۔ اور حتیٰ کہ حضرت جبریل نے جب یہودیوں نے سوچا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی، اور عیسائی سمجھے ہمارے پیغمبر کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی، مگر دونوں غلط فہمی میں مبتلا رہے، اللہ نے اخیر وقت میں بھی جبریل ہی کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، جبریل ہی کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کو پھانسی دی گئی۔ یہ ٹائی کیا ہے؟ یہ صلیب کا نشان ہے، پھندا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے گلے میں جو ڈالا گیا تھا ہے۔ تو یہ اعلان اسی کا ہے کہ کراس کا نشان کیا ہے عیسائیوں کا، وہ سمجھتے عیسیٰ کو صلیب پھانسی دی گئی، اور یہودیوں نے دی، وہ یہودی سمجھتے ہم نے دی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دونوں جھوٹے ہیں۔ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے پھانسی دی ہے، اللہ نے معاملے کو چھپا دیا، سمجھ ہی میں کسی کا نہیں آیا۔ پھر کیا کیا خدا نے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ کیسے؟ جبریل کے ذریعے سے۔ روح القدس جبریل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسان، جانتے ہو نا ان کو؟ حضرت حسان کو کہاں رہتے تھے؟ کیا مطلب چٹنٹ کی جانب؟ حضرت حسان شاعر دربار رسالت مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے۔ حضرت عمر کا زمانہ، حضرت فاروق اعظم نے جو ان کو دیکھا ترچھی نگاہوں سے مسجد میں شاعری، تو حضرت حسان بولے جو آپ سے بھی افضل تھے میں ان کے زمانے میں پڑھتا تھا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھے ہیں۔ اور پھر کہا حضرت حسان نے ابو ہریرہ بتاؤ کیا ایسا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممبر رکھو، ممبر رکھا گیا، پھر آپ نے کہا حسان اس پر چڑھ جاؤ، میں چڑھ گیا۔ آپ نے کہا مشرکین نے جو میری ہجو کی ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، اس کا جواب دو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہے۔ جبریل جب مدد کریں تو کیسے کیسے اشعار نکل رہے ہوں گے، ہے؟ تو حضرت حسان کے وہ اشعار تھے، وہ ایسے اثر انداز ہوتے تھے، تیر اور تلوار کسی کے کیا لگے گا، ایسے زبردست شعر تھے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے۔ کیوں؟ جبریل ان کی تائید کر رہے۔ جبریل نے تھوڑی سی مدد کر دی تو حضرت حسان کا یہ کمال ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو جبریل ہر وقت رہتے تھے، ان کو کون کچھ نقصان پہنچا سکتا تھا؟
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس جبریل کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے توریت نازل کی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بیچ میں بہت سے نبی بھیجے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اتنے معجزات دیے، مگر ان ظالموں نے قدر نہیں کی۔ کیا ہوا؟ جب کبھی کوئی نبی حکم لے کر کے آئے جو مرضی کے مطابق تھا، خواہش کے مطابق تھا، اس کو تو مان لیا، اور جو مرضی کے خلاف تھا اس کو نہیں مانا۔ یہ ایمان تھوڑی ہے کہ میٹھا میٹھا کھا لیا جائے اور پھر جو تلخ اور کڑوا ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کا نام ایمان تھوڑی ہے۔ کون سی سنتوں میں عمل کیا جائے؟ میٹھا کھانے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی سنت ہی نہیں۔ پہلے دعوت میں کہنے لگے کہ صاحب وہ جو ہے کھانا کھا لیا، اس کے بعد کہنے ایک سنت رہ گئی، ایک سنت رہ گئی۔ ایسے لگتا ہے ساری سنتوں پہ عمل کر چکے ہیں، یہ بڑی اہم سنت ہے، بہت بڑے ولی ہو، بہت بڑے بزرگ ہیں، کون سی سنت رہ گئی؟ کہنے میٹھا کھانا۔ کیوں؟ ذائقہ مزے کے لیے ہے، اس لیے یاد ہے، ورنہ خالی یہی سنت ہے کیا اللہ کے نبی کی؟ گالیاں دینے والے کو معاف کر دینا، دعا دینا بھی تو نبی کی۔ تو کہنا کیا ہم ساری سنتوں پہ ہم ہی اکیلے عمل کریں؟ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ جو اچھی لگی، کہنے قرآن کی ایک آیت بہت اچھی لگتی ہے ہمیں، وہ کون سی؟ کہنے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ کھانے پینے کا ذکر ہے۔ ایک سنت اور اچھی لگتی ہے، کہنے وہ کیا؟ کہا قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کا مطلب دوپہر میں کھانا کھا کے لیٹنا، یا تو پھر میٹھا اور یہ قیلولہ۔ گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز۔ گالیوں کی بھیڑ، جب گالیاں برس رہی ہوں اور طرف سے، گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا، دعا کا ہاتھ کیجئے دراز، لمبا کیجئے، بڑھائیے، اونچا کیجئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ گالیوں کی بھیڑ میں دستے دعا کیجئے دراز، کچھ تو پوری کیجئے سنت رسول اللہ کی۔ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ یاد نہیں؟ یہ وہی بنی اسرائیل والا مزاج ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی بیماری کیا تھی، اور سنا رہا ہے مسلمانوں کو کہے کے لیے یہ بیماری تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا بھلا جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر کے آیا، لا تہوی انفسکم، جو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، جو تمہارے جی کو بھاتا نہیں تھا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور خالی انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ کا وہ حکم جو نبی لے کر کے آئے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ جو دین کی بات بتا رہا ہے، دین کی بات پسند نہیں، جو بتا رہا ہے وہ آدمی بھی پسند نہیں، دین کے دشمن بن گئے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اور میں اسے سمجھاؤں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ ایسی دشمنی بڑھی، اللہ اکبر، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نصیحت کرنے والے تھے انبیاء علیہ السلام، ان کے ایسے دشمن بن گئے کہ نصیحت بھی نہیں مانی، اور ان کو کیا کر دیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے بعض کو تو جھٹلا دیا۔ کیا غلط؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور نبیوں کی جماعت ایسی ہے جس کو تم لوگ قتل کرتے ہو۔ کتنے نبی قتل کیے ایک دن میں؟ 300۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے بندوں میں سب سے خطرناک عذاب اس کو دیا جائے گا جو کسی نبی کو قتل کر دے۔
یا نبی اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دے. اور یہ قاتل ہیں کس کے؟ نبیوں کے. ایک دو نہیں، قتل کرتے ہو. زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور محمد الرسول. تقتلون کا مطلب ہوا اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، مضارع ہے یہ، ایک موجودہ اور ایک آنے والا. یعنی تم اب بھی قتل کرتے ہو. اب کس کو قتل کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم نے سولی پہ چڑھا ہی دیا اپنے خیال کے مطابق. اب کیا کر رہے ہو کہ آخری نبی کو بھی تم قتل کا پورا. بھائی آنکھیں نہ بند کرو، کیا بات ہے؟ آخری نبی کو قتل کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہو اور کئی بار تدبیریں کر چکے ہو. ایک مرتبہ کیا کیا؟ کھانے میں زہر ملا دیا خیبر میں. ایک مرتبہ کیا کیا؟ دیوار کے نیچے آپ کو بٹھایا اور پروگرام طے کیا اوپر سے کوئی پتھر آپ کے اوپر ڈال دے. ایک مرتبہ کیا کیا؟ آپ کے اوپر جادو کر دیا. ایک مرتبہ کیا کیا؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر ڈھاٹا باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، کلمہ بھی بظاہر پڑھ رہے ہیں کہ دھوکے سے قتل کر دیا آپ. اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. جب انہوں نے موسیٰ کی قدر نہیں کی، عیسیٰ کی قدر نہیں کی، آخری پیغمبر جو سب سے عظیم پیغمبر ان کی بھی قدر نہیں کی، اور جب آپ کی تعلیمات سنی تو معلوم کیا کہا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. کہا ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے. ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا، ہمارے دل پیک ہیں، پیک، اور ایسے پیک ہیں کہ اس میں کوئی چیز اندر اب جا نہیں سکتی. یعنی ہم اپنے مذہب کے پابند ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ کی باتیں ہمارے دل میں اثر ہی نہیں کریں گے، ہم کیا قبول کریں آپ کی بات؟ یہ طعنہ تھا کہ آپ کی شریعت کو ہم نہیں مانیں گے، ہمارا دل آپ کی شریعت کو قبول نہیں کرتا ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل پیک ہیں. اللہ کہتا ہے یہ سمجھ ہم اپنے مذہب کے اوپر بالکل پکے ہیں، ہم کسی اور مذہب کو قبول نہیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسے احمق ہیں، کیا ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا پیک ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ پیک ہیں یا یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں احمق؟ پیک نہیں ہیں، معاملہ کچھ اور ہے. یعنی آدمی جو ہے اس کے جسم کے اوپر ورم آ گیا اور بہت خوش ہو رہا ہے کہ صحت مند ہو رہی، صحت بن رہی ہے ہماری. دیکھا ہم کیسے تھے اور 2 دن میں کیسے ہو گئے، خوش ہو رہا ہے وہ. حالانکہ یہ صحت نہیں ہے، کیا یہ مرض ہے، یہ موت کا پیغام ہے. تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. ارے نشیمن جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو یہ کالی کالے بادل ہیں، ابھی پانی برسے گا. اللہ کہتے تم کہتے ہو ہم مذہب کے پکے ہیں، کسی مذہب کا اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل پیک ہیں. پیک نہیں ہیں، بلکہ وجہ کیا ہے سنیے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے. کیوں دور کر دیا؟ بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے رحمت سے دور کر دیا. اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. اور کہہ دیا انگور کھٹے ہیں، انگور تک ہاتھی نہیں پہنچ رہا کہ یہ کھٹے ہم نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا. کیوں دور کر دیا؟ بکفرہم، کفر کرنے کی وجہ سے. آخری پیغمبر آ گئے، توریت میں ان کا تذکرہ تھا، نبی نے ان کو بتایا تھا، انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آ گئے نبی کو نہیں مانا تو کیا کیا؟ یہ کفر ہے. کفر کی وجہ سے اب اپنا عیب بھی ان کو ہنر نظر آ رہا ہے، اب بیماری بھی ان کو صحت نظر آ رہی ہے، اور آنکھ کھلے گی نہیں. اسی طرح سیدھے کہاں پہنچ جائیں گے؟ جہنم میں. اللہ فرماتا فقلیلا ما یؤمنون. تو یہ لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں،
یہودی دنیا میں ہر قوم ایمان لاتی، مگر یہودی بہت کم ایمان لاتے آج بھی۔ کیوں؟ اللہ نے رحمت سے دور کر دیا شرارت اور عناد اور تمرد اور سرکشی کی وجہ سے۔ کم ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ مسلمان بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، قیامت کو اللہ مسلمان مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر کو تم نہیں مانتے ہو، قرآن کو تم نہیں مانتے ہو، یہ تھوڑا ایمان اللہ کے وہاں چلے گا نہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، تمام پیغمبروں کو آمنا باللہ و برسولہ، کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، وہ امتی تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ایمان تمام نبیوں پر لانا، بولو کیا ضروری ہے؟ اگر کسی ایک نبی پر ایمان نہیں لائے گا، چاہے وہ عمرے کرے اور حج کرے اور ساری زندگی عبادت کرے، کچھ قبول نہیں ہوگا اللہ کے وہاں، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ یہودیوں کا عناد، عناد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی جہالت، جہالت کا مطلب، ارے نہیں بھائی، جہالت کا مطلب معلوم نہیں ہے، اس لیے غلطی کر رہے ہیں۔ وضو میں غلطی کیوں ہو رہی؟ مسئلہ نہیں معلوم۔ نماز میں غلطی کیوں ہو رہی؟ مسئلہ معلوم نہیں۔ کہنے 10 سال سے 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور سنتیں اور نفلیں ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے فرض پڑھے جاتے، مطلب یعنی 2 رکعتوں میں پہلی سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں اور آخری رکعتوں میں خالی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے، کیا صحیح ہے یہ؟ ارے بولو صحیح ہے؟ آج بھی کتنے غلطی کرتے۔ فرض کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں، نفل کا مطلب واجب، سنت، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے۔ وہ کیوں غلطی کر رہا ہے؟ اس کو پتہ نہیں، یہ ہے جاہل۔ جیسے ہی مسئلہ معلوم ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ کہ نہیں ہم نہیں غلط ہیں، تم غلط ہو، یہ کہے گا، شرمندہ ہوگا، رے کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اتنی نمازیں ہم نے پڑھی، اتنی غلطی ہوتی رہی۔ یہ ہے جاہل۔ اور معاند کسے کہتے ہیں؟ معاند، معاند کا مطلب ضدی، ہٹ دھرم، اس کے سامنے صحیح بات آ جائے گی مگر پھر بھی مانے گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہودی معاند تھے، کتنے بڑے معاند تھے، سنیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ اور کیسی کتاب ہے یہ؟ مصدق لما معہم، یہ سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ توریت۔ قرآن اس کو کنڈم نہیں کر رہا، اس کو سچا بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وکان، پھر بھی ان لوگوں نے قرآن کو بولو نہیں مانا۔ جس نبی پر قرآن نازل ہو اس کو بھی نہیں مانا۔ جب قرآن توریت کو سچا بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہ جو توریت میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں وہ توریت میں ہے۔ تو اگر تم نے قرآن کو نہیں مانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے توریت کو بھی نہیں مانا۔ ارے ہوا نہیں ہوا؟ دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ صاحب اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔ ارے ہے نا، آخری نبی کو نہ ماننا یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آخری پیغمبر پر ایمان لانا، تو موسیٰ کی کہاں تم نے بات مانی؟ اللہ فرماتا جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، وہ کتاب بھی کیسی ہے؟ جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، پھر بھی انہوں نے مانا نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ اتنے بڑے ڈھیٹ ہیں اور اتنے بڑے معاند و ضدی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، کون؟
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ لوگ ہیں پہلے یہ فتح مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ فتح، جیت، غلبہ. اے اللہ مجھے غلبہ عطا فرما، اے اللہ مجھے فتح عطا فرما، اے اللہ مجھے دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما. کیسے؟ جو آخری نبی اے اللہ آپ بھیجنے والے ہیں، ہماری کتاب میں جن کا ذکر ہے، اوصاف ہیں، اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما. جو اس نبی پر کتاب آپ نازل کرنے والے ہیں، اے اللہ اس کتاب کے طفیل میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ پہلے کہتے تھے. کب؟ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے. یہودی مدینے کے رہنے والے تھے ہی نہیں. یہ تو اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کر کے آخری نبی جہاں آئیں گے وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، دوسری جگہوں سے آ کر مدینے میں جمع ہو گئے تھے انتظار میں. اور وہاں دو قبیلے رہتے تھے، اوس و خزرج، جیسے بتایا وہ مشرک تھے. یہودیوں سے ان کی لڑائی ہوتی تھی. جب وہ دونوں قبیلے کے لوگ یہودیوں کو دبا دیتے تھے تو یہودی اس وقت کہتے اچھا زیادہ دن نہیں، تھوڑے دن اور صبر کرو، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا قیمہ بنا دیں گے، ان پہ ایمان لائیں گے اور تمہیں ہم ناکو چنے چبوا دیں گے. یہ کہا کر دھمکیاں دیتے تھے. اور وہ جاہل لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، مگر سنتے تھے کوئی آخری نبی آنے والا، یہ انتظار میں بڑا ناز ہے ان کو اور بڑا ان کے اوپر جو ان کو بھروسہ ہے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو دیکھنا کیا کریں گے. تو وہ لوگ بھی آ گئے، حج کرنے آئے تو انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہودی جس نبی کے بارے میں کہتے تھے یہ وہی نبی ہیں، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں ہم ہی ایمان لے آتے. وہ انصار صحابہ ایمان لے آئے. اب یہ یہودی وہ تھے جو ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ آخری نبی جب آئے گا تو ان کے ساتھ مل کے تمہارا قیمہ بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے دشمنوں کے مقابلے آخری نبی کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما. اللہ فرماتا ہے لیکن جب وہ نبی آ گئے تب کیا ہوا؟ سنیے. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، اور یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے مقابلے میں اپنے جیتنے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے آخری نبی کے طفیل اور صدقے میں دعا مانگا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم، لیکن جب وہ نبی آ گیا اور پہچان بھی لیا کون سا نبی ہے یہ آخری نبی ہے، وہی توریت والے ہیں، وہی انجیل والے ہیں، وہی زبور والے ہیں، یہ ان کی علامتیں پڑھ چکے ہیں، انہی کے انتظار میں ہمارے باپ دادا مدینے میں آ کے بس گئے تھے، انہی کی وجہ سے ہم دھمکیاں دیتے تھے، انہی کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے تھے. جب اس نبی کو انہوں نے دیکھ لیا، اللہ کہتا فلما جاءہم، جب آ گئے وہ پیغمبر، کون سے پیغمبر؟ ما عرفو، جن کو پہلے سے یہ جانتے تھے. اب ان کا عناد اور ہٹ درمی دیکھیے. کفروا بہ، تو انہوں نے اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کو کیا کہا جائے؟ کیا ہے؟ صدیاں بیت گئیں نبی کے انتظار میں، پہچان بھی لیا اور پھر بھی مانا نہیں. اس کو کیا کہا جائے؟ ضد اور عناد. کیوں نہیں مانا؟ صرف اتنی بات پر یہ ہماری برادری سے تعلق نہیں رکھتے. اس کو کیا کہیں گے؟ حسد، جلن. ہیں تو اچھے، مولانا تو بہت اچھے، مگر ہماری برادری کے نہیں، ان کی بات نہیں مانیں گے. ہیں قرآن تو بہت اچھا سناتے ہیں تراویح میں، مگر ان امام کے پیچھے پڑھیں گے نہیں. کیوں؟ یہ ہماری برادری کے نہیں. یہ حسد ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَأَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، بری چیز ہے جس کو انہوں نے خریدا. انفسہم، اپنے آپ کو بیچ ڈالا بری چیز کے بدلے میں. وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا، انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن.
قرآن نازل کیا اور جاننے کے باوجود کہ اس نبی پر کتاب بھی نازل ہوگی، قرآن بھی نازل ہوگا، اس کے بعد بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، تو گویا کہ اپنے آپ کو بیچ دیا اور کفر کو خرید لیا۔ اچھا، انکار بھی کیوں کیا؟ قرآن کا انکار کیوں کیا؟ ایک تو انکار کرنا جرم، ایک کریلا اور دوسرے نیم چھوڑ۔ ایک تو قرآن کو مانا نہیں، اور دوسری بات دیکھیں مانا کیوں نہیں؟ مانا کیوں نہیں؟ بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنی وحی کو، اپنے کلام کو، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ ہمارے خاندان بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے آدمی پر قرآن اللہ نے نازل کر دیا صرف حسد کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا جو دو جرم ہوئے نا، ایک قرآن کا انکار کرنا، دوسرے نبی سے حسد کرنا۔ اور جو آدمی حسد کرتا ہے وہ حقیقت میں کس پہ اعتراض کرتا ہے؟ بولو، اعتراض کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ کیسے؟ اے اللہ ان کی دکان چل رہی، ہماری دکان نہیں چل رہی، بتائیے آپ ہی چلا رہے ہیں ان کی دکان، ہماری دکان نہیں چلنے دے رہے ہیں، اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اور جو اللہ پہ اعتراض کرے تو پھر کوئی اور دروازہ ہے وہاں سے مل جائے گا، وہ تو بہت بڑا مجرم ہے۔ حسد سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا، وہ کون سا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ حسد۔ حسد کے معنی جلنا۔ جلنے کا مطلب کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا ہمیں بھی مل جائے، یہ نہیں ہے حسد۔ ہمیں چاہے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے تبھی سکون ملے گا، یہ حسد ہے۔ کبڑا آدمی کیا کہتا ہے؟ میرا کوبڑ اچھا چاہے نہ ہو، دنیا کبڑی ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیاً ان ينزل اللہ، فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ مستحق ہو گئے غضب بالائے غضب کے۔ ایک غضب کاہے کا تھا؟ کفر کرنے کا، قرآن نہ ماننے کا، نبی کو نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب ہے وہ تو ہو گیا، وہ بھی ہو گیا حسد کی وجہ سے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، اس میں کیا ہے؟ 4 چیزوں کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آخر میں جو سب سے خطرناک چیز تھی کیا ہے وہ؟ من شر حاسد اذا حسد، بہت خطرناک۔ اور یہ حسد ضروری نہیں ہے کسی رشوت کھانے والے میں ہو، ضروری نہیں ہے شرابی میں حسد ہو، ضروری نہیں ہے یہ کسی دشمن میں ہو باقاعدہ، یہ حسد دوست میں بھی ہو سکتا ہے، یہ حسد نمازی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ حسد بولو تہجد گزار میں بھی ہو سکتا ہے، یہ حسد حاجی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ حسد عالم اور حافظ اور قاری میں بھی ہو سکتا ہے، یہ حسد بڑی خطرناک چیز کسی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نبیوں کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 اور یوسف علیہ السلام مل کے 12، یہ پیغمبر کے بھائی ہیں اور پیغمبر کے بیٹے بھی ہیں۔ کون سے پیغمبر کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور کس پیغمبر کے بھائی ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ ان بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، نہیں ڈالا؟ کاہے کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور یہ حسد کسی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ مرض ہے، بڑا خطرناک مرض۔ اس سے نقصان اس کو بھی پہنچتا ہے جس سے حسد کرتا ہے، اس کو بعد میں پہنچتا ہے، پہلے حسد کرنے والے کو خود پہنچتا ہے۔ کیوں؟ جیسے جیسے دوسرے کو ترقی ملتی ہے ان کی خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے نا۔ کاہے کے لیے پریشان ہے؟ قاضی کیوں دبلا ہے؟ کہا شہر کے اندیشے میں،
ہے ہماری دکان نہیں چل رہی اس لیے تھوڑی دبلے ہیں، دبلے ان کی کیوں چل رہی ہے نا؟ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے آدمی جب تک مر نہ جائے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کسی اسپتال میں کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ویکسین ایسی آج تک نہیں بنی اور نہ بنے گی، کوئی ٹیکہ ایسا نہیں ہے جس سے آدمی کا حسد ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کا کمال ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا خانہ ہے۔ یہاں حسد کا بھی علاج، اور کیا علاج ہے؟ کیا علاج ہے؟ کہ حسد کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ دوسرے کا نقصان ہو، ہے نا؟ کیا علاج ہے اس کا؟ کہا کہ جی تو نہیں چاہتا، مگر تم کیا کرو؟ اس کا الٹا کرو، یعنی اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو اور ترقی دے۔ اب جب صاحب تکلیف ہو رہی اس کی ترقی دیکھ کر اور مزید دعا کر رہے اللہ اور ترقی دے، کہ یہ مرض ایسے ہی جائے گا۔ کیوں جائے گا ایسے؟ کہ ایسا اس لیے جائے گا، نکاح نامہ دیکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فولڈ ہوتا ہے بالکل۔ اب صاحب اس کو سیدھا کیا جاتا تو پھر مڑ جاتا ہے، پھر سیدھا کیا جاتا پھر مڑ جاتا ہے۔ اب یہ سیدھا کیسے ہوگا؟ اس کو الٹے جانب سے موڑتا، دیکھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو مستحق ہو گئے غضب بالائے غضب کے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے کون سا والا؟ مہین، مہین نہیں، مہین۔ مہین مانے مہین بھی نہیں، مہین اردو میں مہین باریک، مہین۔ اب کوئی آدمی کہے نام بہت اچھا لگ رہا، اپنے بچے کا نام رکھ دیں گے، قرآن میں ہے بھائی؟ نہیں، مہین مانے ہیں اہانت والا، ذلت والا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ ایک تکلیف اور پھر اس میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیف دی جائے۔ اور یہ عذاب معلوم یہ وہ عذاب دو طرح کے ہیں، ایک ذلیل کرنے کے لیے عذاب اور ایک گناہوں سے پاک کرنے کے لیے عذاب۔ عذاب ایمان والے کو بھی دیا جائے گا، عذاب کافروں کو بھی دیا جائے گا۔ ایمان والوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ پاک کرنے کے لیے، اور کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ کرے یہودیوں کے لیے عذاب مہین ہے، اس کا مطلب یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ واشنگ مشین میں جو کپڑے ڈالے جاتے کاہے کے لیے ہیں؟ کہ اب نہیں کبھی پہنیں گے، ان کو اتار دیا پھر پہنیں گے، پاک ہو جائیں پھر پہنے جائیں گے، پھر وہی عزت ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اتنے ظالم اتنے حسد کرنے والے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جس کو اللہ نے نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اور توریت و زبور کو نازل کیا۔ تمام کتابوں پہ ایمان لاؤ، سب سے آخری کتاب قرآن پہ ایمان لاؤ۔ تو جواب کیا دیتے ہیں سنیے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہم تو اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے اوپر نازل ہوئی، ہمارے لیے نازل کی گئی، یعنی جو ہماری اپنی کتاب ہے ہماری برادری کی، اسی کو مانیں گے، باقی کتابوں کو نہیں۔ یہ حسد ہے۔ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا، حالانکہ یہ کتاب کس نے نازل کی جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ نے۔ اور دوسری کتابیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یا اللہ پر کیسا ایمان ہے؟ ایک کتاب کو مانو، اس کی نازل کی ایک کتاب کو نہ مانو۔ اللہ فرماتا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ جو کتاب اللہ نے نازل کی جس کو نہ ماننے کا یہ ارادہ کر رہے ہیں، وہ کتاب کیسی ہے؟ غلط ہے کیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ، برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، مگر صرف اس بیس پر وہ ہمارے نبی پر نازل نہیں ہوئی، ہماری برادری کے آدمی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کفر۔
اللہ فرماتا ہے مصدقا لما معہم، اور وہ کتاب ایسی ہے جو نازل ہوئی ہے جو ان کے اوپر پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ بھئی ہماری جو کتاب ہے یہ کتاب اس کو کنڈم نہیں کرتی تو ہم اس کو اگر مان لیں تو کیا ہو رہے، لیکن نہیں، دین کا کام جب لوگ کرتے ہیں تو کیا ہے، چاہے دین کے کام پہ فرق نہ پڑے، کیا سمجھے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کا کام ہضم، ارے بولو نا، ہضم نہیں ہوتا۔ اب صاحب وہ دین کا کام کرنے والے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دو جماعتوں میں بڑھ گئے، مرکز اور شورا، ہے نا۔ حضرت مولانا سعد صاحب اور شورا والے دونوں لوگ کیا ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ جا رہے ہیں مسجد میں تو دونوں لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ کون سی ہیں بتائیے، الگ الگ ہیں کیا، ایک ہی باتیں، مگر یہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، وہ کتاب برحق ہے، مصدقا لما معہم، اور وہ سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پھر بھی نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں، ہم اپنی کتاب کو مانیں گے خالی۔ اللہ کہتا ہے جھوٹے ہی اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ ان کی کتاب پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عمل کرانے کے لیے کئے پیغمبر آئے تھے؟ بولو، 4000 پیغمبر اس میں آئے۔ وہ پیغمبر سب کون سی کتاب پہ عمل کرتے تھے؟ توریت پہ، ہے نا، اور توریتی پہ عمل کراتے بھی تھے وہ پیغمبر، مگر یہ اتنے ظالم ہیں، اگر ان کا توریت پر ایمان ہے تو انہوں نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ ارے قتل کیا نہیں کیا، وہ قرآن پر ایمان رکھنے والے تھوڑی تھے، کون تھے؟ توریت ہی کو تو ماننے والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے پیغمبر ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر توریت پر ایمان رکھتے ہو تو اے پیغمبر ان سے کہیے کیوں قتل کرتے تھے تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم ایمان رکھتے ہو توریت پر۔ کہ توریت پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی بھی نبی کو قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، اور ایک نہیں 300 نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ کیسا ایمان ہے، نبی کو قتل کر رہے ہیں، توریت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آخری نبی کو نہیں مان رہے، پھر بھی کیا کریں، ہم کیا ہیں، کیا بتا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم ارے مومن ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے، قرآن کو نہیں مانا، توریت کو نہیں مانا، توریت پر عمل کرنے والے نبیوں کو قتل کر دیا، پھر بھی کیا ہے یہ، انا للہ، پھر بھی مومن ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتا ہے، نبیوں کو قتل کے بعد بھی مومن، قرآن کے انکار کے بعد مومن۔ یہ ایسے ہی ہو گئے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو، کس کا وضو؟ بی بی تمیزہ کا وضو۔ بی بی تمیزہ کون تھے؟ ایک مولانا آئے، وہ انہوں نے واعظ کہا، نصیحت کی، تقریر کی، تو وہ ایک تمیزہ خاتون بھی تھی، حضرت تھانوی نے لکھا یہ واقعہ، تو تمیزہ بھی تھی، تو ان سے کہا کہ بھئی تم بھی نماز پڑھتی ہو؟ کہا ہمیں وضو نہیں آتا۔ کہا اچھا ہم تمہیں وضو کرنا سکھائے دیتے۔ تو مولانا صاحب نے باقاعدہ وضو کرنا ان کو سکھایا۔ 1 سال کے بعد جب وہ آئے دوبارہ واعظ کرنے کے لیے، کہا بھئی تمیزہ نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا ہاں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا وضو بھی کرتی ہو؟ کہا کرایا تو تھا آپ نے 1 سال پہلے۔ یعنی وہ 1 سال پہلے وضو کیا، اس کے بعد کتنے مرتبہ استنجا کیا اور کیا کیا کیا، مگر وہ وضو ان کا ٹوٹا نہیں۔ ایسے ہی توریت کا انکار، زبور کا انکار، آخری نبی کا انکار اور نبیوں کا قتل، اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایسے وہ لوگ بھی آج کل بھی موجود ہیں دنیا میں، کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر کہتے ہیں قرآن میں تبدیلی ہو گئی، قرآن بدل گیا، تحریف ہو گئی، مگر ہے کیا آپ؟
کہ مومن؟ کہا قرآن میں ہے عائشہ صدیقہ طاہرہ یا کسی نبی کی بیوی کے اوپر جو آدمی الزام لگائے، تہمت لگائے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، ناپاک کہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ اور آپ لوگ یہ سب یہ کام کرتے ہیں پھر بھی آپ کیا ہیں؟ کہ مومن ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ کو اللہ نے مومن کامل کہا ہے، تم ان کو مومن نہیں مانتے ہو اور پھر بھی تم مومن ہو؟ بتائیے۔ اور جن کو ایمان ثابت نہیں ہے ان کو تم مومن کہتے ہو اور پھر بھی تم، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتا، بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھو لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے واضح دلائل لے کر۔ جھوٹے ہو تم موسیٰ کے ماننے والے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے معجزات لے کر کے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اور پھر بھی تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد تم ظالم ہو، تم بھی ظالم ہو اور تمہارے باپ دادا بھی ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جس توریت پر ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اس کے ساتھ تمہارا حشر کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ جب ہم نے لیا تم سے قول و قرار کہ توریت پہ عمل کرو گے، اور کیوں لیا قول و قرار؟ اس لیے توریت پہ عمل کر نہیں رہے تھے۔ اور کیسے قول و قرار لیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو ہم نے جھکا دیا۔ بولو توریت پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ اب ڈرے، اگر کہیں دیں نہیں کریں گے ابھی پہاڑ گر جائے گا، اس لیے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں ہاں ہم توریت پہ عمل کریں، ہم توریت پہ عمل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ ہم نے پہاڑ کو تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ تم لے لو توریت کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ توریت پر عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا، تو ڈر کے مارے کہہ دیا ہم نے سن لیا۔ وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نہیں مانا۔ یہ کب کہا؟ یہ دل میں کہا۔ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اور دل میں کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مانا۔ یہ توریت جب سیدھا ہو گیا، جب جھکا تھا تو کہنے مان لیا، اور جیسے طور پہاڑ سیدھا ہوا تو کیا کہنے؟ وہی رفتار وہی ڈنگی پہلے تھی۔ یہ توریت کے ساتھ کہتے ہیں توریت پر ہمارا ایمان، ہم توریت کو مانتے ہیں، اور کسی کتاب یہ توریت کو ماننا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر یہی ایمان ہے اور حرکتیں تمہاری یہ ہیں تو یہ تمہارا ایمان برا ہے، یہ اچھا ایمان نہیں ہے۔ کون سا ایمان اچھا ہے؟ کہ جو مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا جائے گا وہ مان لیں گے، مرضی کے خلاف ہوگا اسے نہیں۔ یہ ایمان ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، آج بھی یہ طریقہ مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ جاہل آدمی اور غصے میں اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی، 3 طلاق کے بعد تو بیوی نہیں رہتی، حرام ہو گئی وہ تو بیوی۔ اب یہ جی تو نہیں چاہتا اس کا یہ مسئلہ ہم قبول کریں، میری بیوی چلی جائے گی، میرے بچے چلے جائیں گے، کوئی ایسی شکل نکلا ہے طلاق نہ ہو، یہ چاہتا ہے۔ قرآن اور حدیث، چاروں امام، تمام صحابہ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد 3 طلاق ہو جاتی ہے، بیوی حرام، نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ مسئلہ اس کو قبول نہیں ہے، کیوں؟ یہ مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ تلاش میں کوئی ایسی جگہ مل جائے کوئی ہماری مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دے۔ چنانچہ وہ جو غیر مقلد لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ تو ملے گا، نہیں ہو سکتا ہے نکاح، مگر وہ کہتے ہیں آؤ، جب کوئی پہنچتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مچھلی اور پھنس گئی، اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم مہر لگا کے دے رہے ہیں، تم رہ سکتے ہو بیوی کے ساتھ، ایک ہی طلاق ہوئی، ابھی نکاح نہیں ٹوٹا۔ یہ وہی تو ہے بنی اسرائیل والی بات۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ فرما دیجئے برے برے جو کام تم کر رہے ہو، جن کی تعلیم تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے، یہ ایمان تمہارا اچھا نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی کہتے تھے ان تمام حرکتوں کے باوجود نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو ستایا، قرآن کو نہیں مانا، آخری نبی کو نہیں مانا، توریت کے حکم ماننے سے انکار کیا، جب طور جھکایا گیا تو کہا مانا، بعد میں پھر نہیں مانا۔ اس کے باوجود دعویٰ کیا تھا ان کا معلوم؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے۔ دعویٰ یہ دامن عیسیاں سے، بادِ عیسیاں سے دامن تربتر ہے شیخ کا۔ شیخ کا دامن جو ہے وہ گناہوں سے بھیگا ہوا بالکل، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پکے جنتی ہیں، کہتے یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے نہیں ہیں۔ کہہ تو رہے ہو منہ بھر بھر کے ہم جنتی ہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ جنت میں جاؤ گے کیسے؟ ارے بولو کیسے جائے گا آدمی؟ جنت میں آدمی کب جائے گا؟ زندہ رہ کے کوئی نہیں جائے گا، پہلے موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ تو ان سے کہو جنت جب پکی ہے، دنیا میں بڑی تکلیفیں ہیں، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، بڑی اذیت ہے، اور جنت تمہاری پکی ہے، تو پھر دنیا میں رہ کے کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو اور سیدھے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر جب آپ ان سے کہیں گے تو ان میں سے کوئی ایک بھی موت کی تمنا کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں جو کرتوت ہم نے کیے ہیں ان کے نتیجے میں ہم جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ، اس لیے جتنی زیادہ دیر دنیا میں رہ لیں اتنی اچھا۔ سنیے قُلْ إِنْ كَانَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے وہاں خالص ہے، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف اکیلے تمہارے لیے جنت ہے۔ جیسے تم کہتے ہو یہودی ہی، اللہ فرماتا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، ان سے کہو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو دکھاوے کے لیے کہہ دیتے ہاں ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، مگر کسی یہودی نے جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ ہم موت کی تمنا، کیوں؟ معلوم تھا اگر کہا موت کی تمنا کرتے ہیں تو کھٹ سے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ جانتے ہیں ان گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے۔ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ، ان کی سزا مل کر کے رہے گی، اس لیے یہ موت کی تمنا خدا کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ دے آدمی انہوں نے دل سے تمنا کی، تمنا کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی، زبان سے نہیں کہا ہوگا۔ ارے دل میں تمنا کی ہوگی موت کی۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیوں نہیں کریں گے؟ ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اور اللہ فرماتا ہے دنیا میں لوگ کافر مشرک بھی ہیں، وہ بھی مرنا نہیں چاہتے جلدی، لیکن ان کے مقابلے میں یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ جینا چاہتے ہیں۔ کافر تو اگر تمنا کرے جلدی نہ مرے تو سمجھ میں آتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، نہ حساب کتاب، نہ جنت نہ جہنم۔ مگر یہ یہودی تو یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت، حساب کتاب، اور اس کے بعد جنت جہنم ہے۔
اللہ فرماتا کافر اور مشرک سے بھی زیادہ اگر کوئی زندگی کا لالچی ہے تو کون ہے وہ؟ یہودی۔ ایک یہودی مرتا ہے تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ پائیں گے ان کو تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص، لالچی، مسلمانوں سے زیادہ نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ ان کو زندگی کا حریص پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، جو بت پرست ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، ان سے بھی زیادہ یہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں یہ؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اللہ فرماتا ہے ان میں کا ہر آدمی چاہتا ہے 1000 سال اس کی عمر ہو۔ یود چاہتا ہے، احدہم ان میں کا ہر آدمی، لو یعمر کاش کی اس کو زندگی دے دی جائے، کتنی؟ الف سنۃ 1000 سال۔ اللہ فرماتا اور 1000 سال مل بھی گئی تب بھی عذاب سے تو وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اور وہ اپنے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتا ہے، اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ أَن يُعَمَّرْ، اس کو لمبی عمر کا دیا جانا عذاب سے بچانے، مرنا پھر ہے، عذاب تو پکا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جب اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب میں دیر نہیں لگے، سب تو پتہ ہی بڑی جلدی حساب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشدہ خاتون کا انتقال ہو گیا، اور کس کا ہوا تھا؟ وہ منظور صاحب، منظور احمد فریدی، بڑی مسجد کے پاس، ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح نذیر احمد، نذیر اطہر، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کی اور تمام امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، محمد شفیق کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، منتشا کے کینسر ہو گیا ہے، آراف کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، مجتبہ اور ان کی والدہ اور محمد سفیان کے لڑکے کی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، طبیعت خراب ہے، اور اسی طرح عبد القادر، عبد السلام اور فارس ایک بچہ ہے محمد عارف کا نواسہ، اس کے بندر نے کاٹ لیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، علاج معالجہ اس کا ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کو نزول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے مدد فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے، اچھی ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن کا حفظ کر رہے ہیں، قرآن کے حفظ کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما، شیطان کی شرارت سے، وسوسوں سے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے اے اللہ، یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں
وہ دین کا کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضرت مولانا عبدالولی صاحب بیمار ہیں، اے اللہ مولانا عبدالولی صاحب کو شفا عطا فرما اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ